فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج شعبان اور شب برات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ شعبان کا مہینہ اسلامی اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنا، ان کی ترتیب یاد رکھنا مسلمانوں کے لیے مستحب اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا۔ شعبن کے معنی شاخ کے آتے ہیں، گھاٹی کے بھی آتے ہیں، تو شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا۔ اس مہینے کا نام شعبان رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف باتیں علماء اکرام نے لکھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے نفل روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی نیکی اور خیر و خوبی کا موقع میسر ہوتا ہے۔ گویا شعبان کا مہینہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹنے والا اور اس میں نیکی کے مختلف طریقے اختیار کیے جانے والا مہینہ ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس مہینے کو رجب کے مہینے کے احترام کی وجہ سے لوگ چونکہ لڑائی جھگڑوں وغیرہ سے رکے رہتے تھے، رجب کا مہینہ چونکہ اشہر حرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے تو کہیں بھی نہیں جاتے تھے، اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، شاخوں کی طرح پھیل جاتے تھے اپنے کام کاج کے لیے اور اپنی لڑائی جھگڑوں کے لیے۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کا چونکہ مقدمہ ہے، اس مہینے کا چاند رمضان کے بابرکت مہینے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد کا احساس ابھی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب رمضان قریب ہے۔ مختلف وجوہات لکھے ہیں۔ شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ شعبان المعظم لکھتے ہیں، عظمت والا مہینہ۔ شریعت میں عظمت والا مہینہ ویسے تو تمام مہینے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور 4 مہینے اللہ نے معظم قرار دیے ہیں محترم۔ شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ معظم اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے رکھنے کو افضل قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عام طور سے مسلمانوں میں یہ رواج ہے اور ان کا مزاج یہ ہے کہ صرف رمضان کا چاند اہتمام سے دیکھتے ہیں، ایک رمضان شروع ہونے کا اور دوسرا عید شروع ہونے کا، جبکہ حکم یہ ہے کہ اسلام میں ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان ہی سے دعائیں رمضان کی شروع فرما دی تھی۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے، اس مہینے کا چاند اور تاریخ کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔
یہ مہینہ رمضان سے متصل اور قریب مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے پر رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک برکت والی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے شعبان کو شعبان المعظم کہنا علماء نے درست قرار دیا ہے۔ شعبان کے مہینے کی اور شعبان کے شب برات کے مہینے کی مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے، کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ضعیف درجے کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، یعنی سلامتی کے ساتھ۔ ان مہینوں میں ہماری اطاعت و عبادت میں برکت عطا فرما، ہماری عمر کو لمبی فرما کہ ہمیں رمضان کی تراویح اور روزے مل سکیں اور رمضان کی سعادت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور سے صحابہ سے فرماتے تھے احسو ہلال شعبان علی رمضان، شعبان کے مہینے کا چاند دیکھا کرو اور اس کی تاریخوں کو گنا کرو خوب اچھی طریقے سے، تاکہ رمضان کا ہمیں وقت پر استقبال ہو سکے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی اس سے پہلے شعبان کے مہینے کی عظمت کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ ثم یصوم رمضان لرؤیتہ فإن غم علیہ عد 30 یوما ثم صام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام فرماتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کی چاند کا نہیں فرماتے تھے۔ چاند دیکھ لیتے تو شعبان کا چاند ختم ہونے کے بعد رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے، روزے شروع فرما دیتے۔ اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہیں دیتا تو 30 شعبان پورے کر کے اس کے بعد رمضان کے روزے اللہ کے نبی شروع فرماتے تھے۔ تو اس جیسی احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے، اور اس میں اس بات کی بھی طرف اشارہ ہو گیا کہ رمضان کے مہینے کی تیاری مسلمانوں کو شعبان کے مہینے ہی سے کر دینی چاہیے۔ شعبان چونکہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کے آنے کی طرف اشارہ کرنے والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی نفل روزوں کا تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرنا اس میں صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور مجالس ابرار میں لکھا ہے کہ نیک اور لوگوں کا اور اولیاء اللہ کا معمول تھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں نفل روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، تلاوت وغیرہ کا اہتمام کر کے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اس طرح کا عمل مستحب علماء نے قرار دیا ہے۔ شعبان کے چاند دیکھنے کو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے واجب علی الکفایہ لکھا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص نہ دیکھے گا شعبان کا چاند تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ان احادیث کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل چونکہ بہت افسوس ہے مسلمانوں کو اسلامی تاریخ بھی یاد نہیں رہتی ہے۔ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے بہت کم مرد عورتوں کو یاد رہتی ہے، جبکہ اسلامی تاریخ یاد رکھنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ دیندار گھرانوں میں تو اسلامی تاریخ کا اہتمام اس کے مہینے یاد ہونی چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں نفل روزے رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہے، مطلق روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی نفل روزے رکھتے رہتے تھے، ایسا اندازہ ہوتا کہ اب روزے چھوڑیں گے نہیں، اب رکھتے ہی جائیں گے،
اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک لمبے عرصے تک روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، نفل روزے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں جس طرح روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، کسی اور مہینے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھ لیتے تھے، پورے شعبان اور پورے رمضان 2 مہینے کے روزے رکھ لیتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے اکرام اور اس کے احترام میں شعبان ہی سے عبادت کی تیاری اور عبادت کا شوق ظاہر فرما دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت بھی عطا کی تھی کہ پورے 2 مہینے اور رمضان اور شعبان کے پورے 2 مہینے کے روزے رکھ لے، شعبان کے نفل روزے اور رمضان کے فرض روزے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ آپ شعبان میں جس قدر روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قال ذلک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ بہت غافل ہیں، وہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو شعبان کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ تو ہے ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ۔ شعبان سے پہلا رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کی تعظیم اسلام میں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، مگر ان کے درمیان شعبان کے مہینے کی فضیلت و اہمیت سے غفلت اختیار کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کی اہمیت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اس میں نفل روزے رکھنے کی بھی وجہ بیان فرمائی۔ ایک صحابی نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے افضل ہیں جو رمضان کے احترام میں رکھے جاتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا، فای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقۃ فی رمضان، رمضان میں کیا جانے والا صدقہ بہت افضل ہے۔ اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث فضائل میں لوگ اور علماء اہل علم اسے قبول کرتے ہیں۔ شعبان کی فضیلت میں حدیث قبول کرنے میں علماء نے اسے کوئی حرج نہیں لکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، ان النبی علیہ السلام کان یصوم شعبان کلہ، اللہ کے نبی پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے تھے۔ قالت قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، کیا آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں آپ نفل روزے رکھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام انسانوں کی موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلہ لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جانے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کی زندگی اور موت لکھے جانے کا فیصلے کیے جانے کا مہینہ ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی اقول لا یفطر ویفطر حتی اقول لا یصوم، وکان اکثر صیامہ فی شعبان، مسلسل روزے رکھتے تھے اور کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ایسا اندازہ ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے اہتمام فرماتے تھے، اور اس کی وجہ فرمایا، قال یا عائشہ انہ یکتب فیہ لملک الموت من یقبض، اس مہینے میں ملک الموت کے لیے فہرست تیار کر کے دے دی جاتی ہے کہ کس کی وفات ہوگی۔ من یقبض فانا احب ان لا ینسخ اسمی الا وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔
تو شعبان کا مہینہ موت اور زندگی کے فہرست ملک الموت کے حوالے کیے جانے کا فیصلے کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، مخلوق کی عمروں کا ایک شعبان سے دوسرے شعبان کے مہینے تک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد خرج اسمہ فی الموتى، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرنے کی اور اولاد پیدا کرنے کی تیاری میں ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، شب برات کے متعلق فرمایا تم جانتے ہو یہ رات کون سی ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، کیا اس رات کی فضیلت ہے؟ قال فیہا ان یکتب کل مولود من مولود بنی آدم فی هذه السنہ، اس رات میں ہر پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا دی جاتی ہے۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، اس رات میں ہر مرنے والے کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، اس رات میں لوگوں کی اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کی روزی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی شب برات کے متعلق اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یطلع الی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان، شب برات میں اللہ کے نبی اللہ تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر لخلقہ کلہم، اپنی مخلوق کو جو دعا میں مشغول ہیں، اللہ سے معافی تلافی میں مشغول ہیں، سب کو بخش دیتے ہیں، الا المشرک والمشاحن، مگر شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، دل میں کینہ حسد بغض رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ وفیہا یوحی اللہ تبارک و تعالی الی ملک الموت لقبض کل نفس یرید قبضہا فی تلک السنہ، اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو وحی کر دیتے ہیں کہ جس کی موت اس سال ہونے والی ہے ان کی فہرست تیار کر کے ان کے ہاتھ دے دی جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو بتانے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والے اور دل میں کینہ اور حسد رکھنے والوں کی مغفرت نہ ہونے کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ ان لوگوں کی اس رات میں کوئی کی بخشش کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بعض حضرات فیہا یفرق کل امر حکیم کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ قرآن میں اس رات کی فضیلت کا ذکر ہے، لیکن اکثر اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ قرآن مجید میں شب برات کا تذکرہ نہیں ہے، اور نہ ہونے سے اس کی فضیلت اور اہمیت میں کوئی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ احادیث میں بہت سی حدیثوں سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزے رکھنے کی وجہ اور حکمت بھی بیان فرما دیے۔ ایک تو شعبان کی 15ویں رات اور اس کی فضائل کو پانا مقصود ہے، اور بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں، پورے سال کے مرنے والوں کا فیصلہ ہوتا ہے، رمضان کی تعظیم اور احترام مقصود ہے، اور رمضان کا قرب اور اس کے انوارات اور اس کے شوق میں عبادت کا اظہار مقصود ہے۔ ان سب وجوہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس واسطے اکثر فقہا نے شعبان کے مہینے میں نفل روزوں رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے المرغوبات من الصیام انواع اولها صوم المحرم والثانی صوم رمضان والثالث صوم شعبان وصوم عاشورہ، مستحب روزوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اول محرم کے روزے مستحب ہیں، رجب کے روزے مستحب ہیں، تیسرے شعبان کے روزے مستحب ہیں، اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب لکھا ہے۔ اور ایسے بہت سے محدثین نے ومن المسنون صوم شعبان، سنت یہ ہے کہ شعبان کے روزے رکھے جائیں۔ بہرحال شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، نیک اعمال کی خاص فضیلت ہے۔ اس مہینے میں حسب حیثیت ہر انسان کو کثرت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کے بعد رمضان کے 15 شعبان کے بعد آخری دنوں میں جو رمضان سے بالکل قریب دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ 15 شعبان تک رکھے جا سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد
جو رمضان کے قریب کے دن ہوتے ہیں، اور ایسے ہی رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے اذا انتصف شعبان فکفوا عن الصوم، جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے تو تم روزے رکھنے سے رک جایا کرو۔ اور ایسے ایک حدیث میں فرمایا اذا کان النصف من شعبان فامسکوا حتی یکون رمضان، جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے تو تم روزے رکھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے۔ اس طرح کی حدیثوں کی وجہ سے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا بعض فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، جبکہ یہ عام نفل روزے ہوں۔ البتہ قضا یا واجب، کفارے یا منت کے روزے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے، نفل روزے رکھنا مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے کی وجہ سے آدمی روزے رکھتے رکھتے مسلسل روزے رکھے گا تو کمزوری لاحق ہو جائے گی، اور نفل روزوں میں جب انسان کمزور پڑ جائے گا تو اس کمزوری کی وجہ سے فرض روزے رکھنے میں انسان کو نشاط اور وہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اس واسطے نفل روزے رکھنے میں انسان اتنی زیادہ دلچسپی نہ دکھائے جس سے فرض روزے میں اس کی ذمہ داری ادا نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آدمی تہجد اور رات کی نفلوں میں اس قدر لگا کہ فجر کی فرض ختم ہو جا رہی ہے، چھوٹ جا رہی ہو، اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں بیان کرے گا۔ ایسے ہی سنتیں اور نفلوں کا یہی درجہ ہے جو فرض کے استقبال اور احترام میں ہوتا ہے۔ فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، ایسے ہی ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت۔ تو اللہ نے فرض کے احترام میں فرض سے پہلے سنت نمازیں رکھی ہیں، ایسے ہی فرض روزے رمضان کے فرض روزوں کے احترام میں اس سے پہلے شعبان کے روزوں کو بطور سنت اور مستحب کے قرار دیا گیا ہے۔ تو شعبان کے روزے ایسے ہیں جیسے کہ فرض نماز سے پہلے سنتوں کا پڑھنا، تو اگر ان سنتوں کی وجہ سے فرض میں کوتاہی ہو جاتی ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی یوم الشک 29ویں شعبان، جس دن ہمیں صاف یہ بات معلوم نہ ہو کہ رمضان کا چاند دکھا نہیں دکھا، رمضان کا چاند دکھا نہیں دکھا، ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے 29ویں شعبان ہے، 30 شعبان ہو گئی تو اس کے بعد 1 رمضان شروع ہونا طے ہے، چونکہ اسلام میں 30 سے زیادہ کوئی مہینہ نہیں ہوتا ہے، 30 دن سے زیادہ۔ اور اگر 29واں دن ہے اور بادل چھایا ہوا ہے، ابر ہے اور صاف چاند نظر نہیں آ پا رہا ہو، تو اس 29ویں دن کو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا یا کوئی نفل روزہ رکھنا اسے مکروہ قرار دیا ہے، چونکہ کسی نفل کو فرض سمجھ کر رکھنا وقت سے پہلے درست نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الذی یشک فیہ من رمضان فأتی بشاۃ فتنحى بعض القوم فقال عمار بن یاسر من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم، 29ویں شعبان کو جو آدمی روزہ رکھے گا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، چونکہ یوم الشک یہ رمضان کا ہے یا رمضان کا مہینہ ہے کا دن ہے یا شعبان کا دن ہے، طے نہیں ہوا، اور مشکوک دن میں تم یہ کیا طے کر کے رکھو گے کہ یہ نفل کی نیت سے رکھ رہے ہو یا فرض کی نیت سے رکھ رہے ہو۔ تو اس واسطے کسی چیز کو وقت سے پہلے ادا نہیں کیا، جیسے نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کا وقت آ گیا سمجھ کے نماز پڑھ لینے سے نماز نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان آنے سے پہلے شک کی وجہ سے رمضان آ گیا سمجھ کے روزے رکھنا شروع کر دینے سے روزے ادا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے 29ویں شعبان کو روزہ رکھنا فقہاء نے مکروہ اور منع قرار دیا ہے، 29ویں شعبان جو یوم الشک کہلاتا ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کا معمول یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کے آخری 3 دنوں میں نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہو اور انہی 3 دنوں میں یوم الشک بھی آیا ہو، تو پھر اس صورت میں یوم الشک میں اسے نفل روزے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ بابرکت اور فضیلت والا ہونے کے ساتھ ساتھ شعبان کی 15ویں رات کی بھی خصوصیت سے بہت فضیلت روایات میں آئی ہے۔ عام بول چال میں آج کل شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں،
شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور برات کے معنی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے کے ہیں اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت کے طفیل بہت سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا فیصلہ کرتے ہیں، اس نسبت سے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، چونکہ اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ شب برات کے سلسلے میں مسلمانوں میں 2 طرح کے گروپ ہیں، 2 طرح کے جماعتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار ہی کر دیتا ہے، قائل ہی نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں اور جو روایات منقول ہیں سب کی سب یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں، اس واسطے کوئی حیثیت نہیں ہے شب برات کی، جیسا کہ آج کل کے بعض اہل حدیث حضرات حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس جماعت میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، برات کا لفظ حدیث میں آیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح کا غلو اور اس طرح کی شدت پسندی شریعت میں درست نہیں ہے، اور ان کا دعویٰ بھی احادیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی پوری عربی کے ساتھ ہم نے روایات پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی، آگے بھی سنائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو شب برات کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس شعبان کی 15ویں رات کی اہمیت شب قدر سے بھی زیادہ منانا شروع کر دیتے ہیں۔ رات میں جاگنا، عبادت کرنا اور چراغاں کرنا، نفلوں کا جماعت سے اہتمام کرنا، حلال حرام کی فکر کیے بغیر، فرائض اور واجبات کا اہتمام کیے بغیر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر کیے بغیر اپنی خواہش کو عبادت کا درجہ دے دینا، اس میں ایک تیسری جماعت لگی رہتی ہے۔ جیسے وہ حضرات بھی کس طبقے کے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلت کے نام پر بہت سی بے شمار بدعتیں اور رسمیں ایجاد کر لیا ہے، ان رسموں کو انجام دینے کا نام ہی شب برات رکھ لیا ہے۔ جبکہ صحیح نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت احادیث اور روایات کو مجموعی طور پر قبول کر لینے میں اس میں عبادت کے مستحب ہونے کو ثابت ہوتا ہے بس، لیکن اس رات کی عبادت کو صرف مستحب درجے کا عمل سمجھا جائے گا۔ اس رات کی عبادت کو فرض یا واجب سے زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو چیزیں شریعت میں ثابت ہیں ان کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر انجام دینا ہوگا، نہ افراد کیا جائے گا، نہ تفرید کی جائے گی، نہ غلو کیا جائے گا، نہ بالکل انکار کیا جائے گا۔ اب دیکھیے 15ویں شعبان کے بارے میں جو فضائل آئے ہیں اس سلسلے میں 2-4 احادیث سن لیجئے، اس کے بعد جن لوگوں نے ان احادیث کی فضیلت سے اندازہ ہو جائے گا، جو لوگ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے ان کی کیا حیثیت ہے، اور جو بدعات اور خرافات گھڑے جاتے ہیں وہ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 739 ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی نصف رات یعنی شب برات میں دنیا کے آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے جس کی بکریاں بہت زیادہ مشہور تھیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان بیہقی میں بھی مروی ہے، حدیث نمبر 3554 حضرت عائشہ فرماتی ہیں هذه ليلة النصف من شعبان ان اللہ عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اہل الحقد كما هم۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، جو بخشش چاہنے والے ہیں، توبہ استغفار میں ہیں انہیں بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، کینہ بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح اور ایک حدیث
بحقی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا الْمُشْرِكَ وَالْمُشَاحِنَ، اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں مگر شرک کرنے والے اور دل میں کینہ اور حسد رکھنے والے کو بخشتے نہیں ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ پہلے دنیا پر نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بس ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ جیسے نازل ہوں گے، جیسے توجہ فرمائیں گے، اپنی شان کے حساب سے کریں گے، ہمیں اس کے بارے میں انسانوں کے توجہ کرنے کی طرح، انسانوں کے دیکھنے کی طرح یہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص بندوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور پھر جو بخشش چاہنے والے ہیں ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں حین یبقى ثلث اللیل الاخر، رات کے آخری تہائی حصے تک باقی رہتے ہیں، اور یقول اور فرماتے ہیں من یدعونی، جو مجھ سے دعا مانگے گا فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں گا، من یسألنی فاعطیہ، جو مجھ سے سوال کرے گا کچھ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، من یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے توبہ اور استغفار کرے گا میں اس کی بخشش کروں گا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1144-45۔ تو ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی نصف شعبان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ ساری حدیثیں مختلف صحابہ سے اس طرح کی احادیث منقول ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعبان کے بارے میں منقول ہے، شب برات کے بارے میں ان اللہ عز وجل ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف آتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں فی لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان میں، فیغفر فیہا لکل بشر، ہر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ما خلا کافرا، سوائے کافر کے، اور رجلا فی قلبہ شحناء، یا وہ آدمی جس کے دل میں کچھ کجی ہو، حسد ہو، کینہ ہو، الا رجلا مشرکا او فی قلبہ شحناء، شرک کرنے والے اور دل میں حسد اور کینہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج بخشا نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْعَاقَّ وَالْمُشَاحِنَ، اللہ ہر مسلمان کی مغفرت کر دیتے ہیں، البتہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اور دل میں کینہ پالنے والا ہے، ایسے آدمی کی آج مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں آپ غور کرتے جائیے کہ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ مشرک کی نہیں ہو رہی ہے، کینہ پالنے والے کی نہیں ہو رہی ہے، کافر کی نہیں ہو رہی ہے، والدین کے نافرمانی کرنے والے کی نہیں ہو رہی ہے۔ اور آگے ایسے دیکھیے اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیغفر لعبادہ، نصف شعبان میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، الا اثنین، دو کی مغفرت نہیں فرماتے، مشاحن وقاتل نفس، جو دل میں کینہ پالنے والا ہے اور جو کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، کسی کو مار دے رہا ہو، کسی کا مرڈر کر دے رہا ہو، جان لے رہا ہو، یا کسی کی عزت لوٹنے والا ہو، تو ایسے آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے شب برات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوق کو مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، شرک اور کینہ پالنے والا، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایسے ہی ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صاف فرماتے ہیں فیغفر للمؤمن ویملی للکافر ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، اور اللہ تعالیٰ مومن کی مغفرت فرماتے، کافر کو مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کفر سے واپس آ جائے، اور کینہ پالنے والوں کو ان کی کینے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جب تک وہ کینہ ختم نہیں کر لیں گے اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایسے ہی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایسے ہی حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان میں منقول ہے۔ ایک روایت ان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ یطلع لیلۃ النصف من شعبان الی خلقہ فیغفر لهم کلہم، سب انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں الا ان یکون مشرکا او مسارما، جو شرک کرنے والا ہو یا جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، قطع تعلق کرنے والا ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔
تو اس میں آ گیا دیکھیے شرک کرنے والا، کینہ پالنے والا، حسد رکھنے والا، کسی کا قتل کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، ان سب لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اس رات میں بندوں کی طرف خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان سے میں منقول ہے یہ روایت، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له، ایک اللہ کا فرشتہ پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو اسے معاف کر دیں، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ هل من سائل فاعطيه، کوئی سوال کرنے والا ہے جو میں اس کا سوال پورا کروں۔ فلا يسأل احد شيئا، جب کوئی بھی بندہ کچھ چیز مانگتا ہے تو الا اعطیہ، اسے دی جاتی ہے، الا زانیۃ بفرجها او مشرک، مگر کوئی بدکار عورت ہے جو اپنا جسم بیچ کر اپنی عزت لٹا کر گزارا کرتی ہو، اللہ ایسی عورت کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی کوئی مانگ اور مراد پوری نہیں کرتے ہیں، اور شرک کرنے والے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مانگ اور مراد پوری نہیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ایسے ہی 15ویں رات کے بارے میں حضرت عطا بن یسار جو تابعی ہیں، ان سے بھی منقول ہے اس طرح کی حدیث، اور اس میں صاف صاف فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نصف شعبان میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر الا لمشرک او مشاحن او قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، قاطع رحم کا لفظ آیا ہے صاف طریقے سے۔ تو اس طرح بہت سی احادیث میں نصف شعبان کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جو مانگنے والے ہیں ان کی مغفرت اور مراد پوری فرماتے ہیں، اور جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، کینہ اور بغض پالنے والے ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے ہیں، کسی کا ناحق قتل کرنے والے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والی عورت ہے، ان سب کی اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ پہلا جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ چیز ہے کفر۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، چونکہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے کوئی شخص، اس کے صفات کا انکار کر رہا ہے، یا شرک کر رہا ہے۔ شرک کے معنی آتے ہیں انکار تو نہیں کرتا لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے، تو یہ دونوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، اور جو شرک کر رہا ہے وہ بہت گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، چاہے وہ کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے۔ اللہ نے صاف فرما دیا عبادت بھی صرف اللہ کی جائے گی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو عبادات میں شرک اللہ تعالیٰ گوارہ نہیں کرتے ہیں، ذات میں شرک اللہ گوارہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کے تصرف میں شرک گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ اولاد دینے والے فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بابا ہیں، فلاں شیخ ہیں، فلاں خبر کے ولی ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کے تصرف میں اولاد دینا، زندگی دینا، حاجت روائی پوری کرنا، حاجت روائی یا مشکل کشا فلاں یا فلاں، ان کے درگاہ پہ جانا، ان کے مزار پہ جانا، ان سے منتیں مرادیں مانگنا، یہ سب چیزیں اس طرح کے عقیدے رکھنے والے بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، قرآن میں زبانی کہا گیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محمد آپ لوگوں کو بتلا دیجئے مجھے اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا گیا، لا املک لنفسی نفعا، مجھے خود اپنے نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کو منظور ہو، ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھ تک کوئی برائی نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو ان آیتوں میں بھی صاف کہہ دیا گیا کہ اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو کچھ دینے والا، کچھ لیں فلاں کے پاس جاؤ، فلاں سے، جیسے اب کل رات بتیاں جلا کر دیویوں سے پرارتھنا کرنا کہ یہ ہماری بلائیں دور کر دے، ہماری بیماریاں مصیبتیں دور کر دے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، اور جس نے بھی اعلان کیا کہ بتیاں جلاؤ اپنی حماقت اور نادانی میں، اپنی قوم کو وہ خطاب کیا ہے، اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ اس طرح کے دیے اور بتی جلانے میں حصہ لیا ہوگا تو وہ شرک کے عمل میں مبتلا ہو گیا۔
اور شرک فی العلم بھی اللہ گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ جس طرح غیب کی باتیں جانتے ہیں ویسے انسانوں میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر بھی غیب کی باتیں جانتا ہو، کسی کے پاس جا کے فال دکھا رہے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہیں، ستارہ دکھا رہے ہیں اور ان کا بھوش پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتاؤ، ان کا ستارہ دیکھ کے بتاؤ، ان کا رشتہ جڑے گا نہیں جڑے گا، ہمارے فیوچر کیا ہوگا، ہتھیلی دیکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہوں، طوطا جو کاغذ اور اس میں سے جو کارڈ نکال کے دے رہا ہے اس سے فیصلے کیے جا رہے ہوں، یہ سب چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں۔ شرک کی جتنی صورتیں معاشرے میں رائج ہیں، غیر اللہ کو مختار کل سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، زندہ مردہ کرنے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، روٹی روزی دینے والا، کسی بھی طرح کا نوکری دینے والا، اولاد دینے والا، ان کے نام پر منتیں مانگنا، اولیاء اور انبیاء کے نام کے نظر و نیاز کرنا، ان کی نام کی منتیں، ان کی قبروں کے سجدے، ان کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ، حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ، اور یہ سمجھنا کہ وہ دور اور قریب سے ہماری آواز سنتے ہیں اور ہمیں براہ راست وہ جواب دیتے ہیں، ہماری حالات سے وہ باخبر رہتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت تباہ کن عقیدہ ہے، یہ اسلام میں شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والی کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جس کا کہا گیا کینہ اور بغض پالنے والا، جس پر غصہ و ناگواری ہو، اس سے بدلہ لینے کی قوت نہ ہو تو اس کے دل میں غصہ روکنے اور ضبط کر لینا، یعنی غصہ دبا کے رکھنا اس کے بارے میں۔ بدلہ لینے کی طاقت ہے تو آدمی دو چار لگا کے بدلہ لے کے دل صاف کر لیتا۔ جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، اور ویسا موقع مومنٹ بھی نہیں رہتا کہ اب اسے مار سکے، یا تو وہ بڑا غنڈہ ہے یا نہیں تو وہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، دل میں اس کے بارے میں بغض اور کینہ پان لیتے ہیں، جو عام طور سے غصے کی وجہ سے دل میں چھپا رہتا ہے، اسے بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ یہ بغض اور کینہ صرف ایک عیب اور گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے یہ۔ اس لیے ہر مسلمان کو دل میں کینہ اور حسد پالنے سے بچنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی جس سے بھی جھگڑا ہو اسے درگزر کر لینا چاہیے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے ایسی عظیم راتوں میں چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے دل میں کینہ حسد پال رہے ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے محروم ہو رہے ہوں تو پھر ہماری دنیا کیا سنورے گی اور آخرت کیا بنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، اللہ فرماتے ہیں معاف کرو، درگزر کرو، اچھی بات کا حکم کرو اور جاہلوں کے منہ مت لگو، جن کی زبان صحیح نہیں، جنہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، جنہیں بڑے چھوٹے کا سلیقہ نہیں، اور جو اپنی گری ہوئی کمزاد اور گری ہوئی حیثیت کے ہونے دکھا دیتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو اور باپ بھائی بڑے معاشرے کے پڑھے لکھے اور دیندار بے دین کسی کی تمیز نہ ہوتی ہو، جانوروں کی طرح وہ انسانوں کی شکل میں پلتے ہوں، ایسے کمینے اور غلیظ ذات کے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، چونکہ دل خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کینہ اتنا خطرناک اور گناہ کا عمل ہے کہ ایسے شخص کی شب برات جیسی عظیم رات جو شب قدر کے بعد بہت عظیم حیثیت رکھتی ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اذا كانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبرائیل فیہبط فی کبکبۃ من الملائکۃ الی الارض، شب قدر میں بھی ایسا کینہ رکھنے والوں کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی نہیں ہوگی۔ کینہ رکھنے والوں کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی نہیں ہوگی۔ شب قدر کے بارے میں تو حدیث مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اذا كانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبرائیل علیہ السلام، لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں فیہبط فی کبکبۃ من الملائکۃ الی الارض، وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، ومعہم لواء اخضر، ان کے ساتھ ہرا جھنڈا ہوتا ہے، فیرکز اللواء علی ظہر الکعبہ، اس جھنڈے کو وہ کعبے کے اوپر گاڑتے ہیں، وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ، اور حضرت جبرائیل کے 100 پر ہیں، منہا جناحانی لا ینشرہما الا فی تلک اللیلہ، ان 100 پروں میں سے 2 پر ایسے ہیں جو صرف شب قدر میں کھولے جاتے ہیں، فینشرہما فی تلک اللیلۃ فیجاوز المشرق الی المغرب، اور وہ پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، فیبیت جبرائیل الملائکۃ
فی هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقائد ومصل وذاکر ويصافحونهم، اور جبرائیل اور فرشتے اس رات ہر کھڑے بیٹھے نماز ذکر کرنے والے کی سے مصافحہ کرتے ہیں، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، حتیٰ یطلع الفجر، صبح تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرَائِيلُ مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، اے فرشتوں کی جماعت صبح ہو گئی، چلو واپس لوٹنا ہے۔ فَيَقُولُونَ يَا جِبْرَائِيلُ فَمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے امت محمدیہ کی ضرورتوں کا کیا فیصلہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فی هذه الليلة فعفا عنہم وغفر لهم، اس رات اللہ نے توجہ فرمائی، ان کو معاف کر دیا، الا اربعۃ، فقلنا یا رسول اللہ من ہم، چار کی مغفرت نہیں ہوگی، رجل مدمن خمر، جو بہت شراب کا عادی ہو، سال بھر شراب پینے میں گزار دیا ہو، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہو، قاطع رحم، صلہ رحمی کرتا نہیں ہے، رشتے توڑنے والا ہے، ومشاحن، اور کینہ رکھنے والا ہے، ایسے چار کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاحن جو رشتے توڑنے والا ہے۔ تو دیکھیے دل میں کینہ پالنا یہ ایسی نحوست اور برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ شب برات میں ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے اور نہ شب قدر میں ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَابِدٍ، ہر بندہ جو بھی معافی مانگنے والا اسے معاف کر دیتے ہیں، مگر إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، جن دو انسانوں کے درمیان میں کچھ حسد اور کینہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انذروا هذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی بخشش نہ کرو، حتیٰ یصطلحا، جب تک خود صلح نہیں کر لیتے، اور جب وہ خود آپس میں معافی تلافی نہیں کر لیتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کینہ پالنا بہت بڑا گناہ ہے، رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مغفرت سے محروم ہو جانے کا ذریعہ ہے، توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ حسد اور کینہ انسان کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں وہ تم میں بھی منتقل ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ البغضاء والحسد، دشمنی اور حسد۔ والبغضاء هي الحالقہ، یہ دشمنی مونڈ دینے والی ہے، لیس حالقۃ الشعر، بال مونڈنے والی نہیں، لیکن حالقۃ الدین، یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہیں بنو گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مسلمان نہیں مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں ہوگی، کینہ رہے گا تو محبت نہیں ہوگی۔ افلا انبئکم اظنہ بما یثبت لکم، اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز بتاؤں؟ افشوا السلام بینکم، سلام کیا کرو، اور جس سے تعلق ہوگا اس سے سلام کریں گے، اور جس سے تعلق نہیں ہوگا اس سے منہ لگانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو حسد، دشمنی، بغض، کینہ، یہ سب دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہیں۔ قطع رحمی، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا، ان سے سلام کلام چھوڑ دینا، ان سے تعلقات چھوڑ دینا، اب کسی کو زیادہ نہیں لگا لینا، زمانہ قریب ہے، زمانہ بہت برا ہے، اور ہر کوئی مطلبی ہے، سیلفش بنتے جا رہا ہے، کون کہاں مرتا ہے، مرنے دو، ہم کو اپنی پڑی ہے، اس طرح کی سوچ رکھ لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، سخت ترین عذاب اور وبال کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر، احادیث میں بہت سی جگہ پر اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم، اللہ تعالیٰ ظلم اور قطع رحمی کے مقابلے میں کوئی اور گناہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں ہی جلد سزا عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا باقی رہتی ہے۔ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دی جائے گی، رشتہ توڑنے والے کو اس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی، اور ایسے ہی ظلم کرنے والے ظالم کی سزا دنیا میں بھی دی جائے گی، آخرت میں بھی دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم واسرع الشر عقوبۃ البغی وقطیعۃ الرحم،
ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نیکی کے کاموں میں زیادہ ثواب کے اعتبار سے بہت جلد ثواب دلانے والا عمل کیا ہے؟ نیک سلوک سے پیش آنا مخلوق کے ساتھ، رشتہ داری نبھانا رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا ثواب اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتے ہیں۔ اور برے کاموں میں سب سے برا کام جس کا عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے وہ ہے ظلم اور رشتے توڑنا۔ اور ہر جمعہ کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، رشتے توڑنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں صاف فرما دیا گیا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے اہم عمل ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم ما، پھر کون سا عمل سب سے اہم ہے؟ قال صلۃ الرحم۔ قلت یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کو سب سے برا عمل کون سا لگتا ہے؟ الاشراک باللہ، شرک بہت برا عمل ہے۔ پھر کون سا عمل ہے؟ قال ثم قطیعۃ الرحم، پھر قطع رحمی کرنا، رشتے توڑ دینا، یہ بہت برا عمل ہے، اللہ کو ناپسند عمل ہے۔ تو اگر کسی شخص کے عقائد ایسے ہیں کہ توحید، رسالت، قیامت اور نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں اخلاق یعنی صبر، شکر اور محبت، نرمی سب درست ہیں، اس وجہ سے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، لیکن اس میں خرابی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حقوق اچھے نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کے عقیدے اچھے ہیں، اعمال بھی اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، بڑا دیندار ہے، بڑا حلال حرام کا لحاظ رکھنے والا ہے، لیکن ایک گناہ اس کی زندگی میں ہے، وہ ہے رشتہ توڑنا، تو ان احادیث کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک یہ بدعملی جو رشتے توڑنے کی ہے، اس کی وجہ سے وہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا۔ جب تک وہ سزا نہیں پائے گا اس وقت تک وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ جنت میں رشتے توڑنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی، ناحق قتل کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ مومن کو قتل کرنا بدترین جرم ہے۔ اس کے بارے میں اتنی سخت حدیث آیت اللہ نے اتاری ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا اصل ٹھکانہ، اصل سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس پر ناراض اور غصہ ہو جائیں گے، اللہ کی لعنت اس پر برسے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ مومن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں اسے اللہ کے نبی نے گنایا، الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جاندار کو قتل کر دینا کسی انسان کو، اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، یہ سب بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اتنے غصے میں ہوں گے کہ سب سے پہلے اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، پہلے خون خرابے کے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے، پہلے یہ لاؤ کس کو ناحق کئی کو مارے ہیں۔ تو ناحق کسی کو قتل کر دینا پیسوں کی خاطر یا دشمنی کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہو، بہن کا دشمن بن رہا ہو، پڑوسی اور پارٹنر کا دشمن بن رہا ہو، حق لے کر، کسی کا پیسہ لے کر، کسی کی زمین ہڑپ کر، پھر اسے حق دینے کے بجائے حق کے مطالبے پر اس کے ساتھ اس پر جھوٹا کیس ڈالا جا رہا ہو، اسے پھنسایا جا رہا ہو، یا اسے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہو، یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ یہاں پر ان ظالموں کی سزا یہاں پر اللہ شروع فرما دیں گے، اور پھر کل قیامت میں بھی انہیں اللہ سخت سے سخت سزا دیں گے۔ کل قیامت میں کیا ہوگا؟ ان المقتول یجیء یوم القیامہ متعلقا رأسہ بیمینہ، ناحق قتل کیے جانے والا اپنے دائیں ہاتھ میں اپنا سر لے کے آئے گا، او قال بشمالہ آخذا صاحبہ بیدہ الاخری، اور ایک ہاتھ سے اپنے قاتل کو پکڑ کے لائے گا، تشخب اوداجہ دما، اور اس کی رگوں سے خون جاری رہے گا، فی قبل عرش الرحمن فیقول ربی سل ھذا فیما قتلنی، اور اللہ کے عرش کے سامنے آ کر پوچھے گا، اللہ اس سے پوچھ کہ مجھے ناحق کیوں قتل کیا اس شخص نے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا ہے
چاہے یہ توبہ تلہ کرتا رہے پھر بھی معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا ناحق قتل، آج دیکھ لیجئے قتل و غارت گری، انسان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وائرس پر وائرس نکالے جا رہے ہیں، مین میڈ وائرس کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کی آبادی ختم کر دی جائے، لوگوں کو قتل کر دینا، انسانوں کی جان لے لینا، اور بھارت ماتا کی جے بولو، جے شری رام بولو، اس پر قتل کر دینا، اور موب لنچنگ کے ذریعے سے قتل کر دینا، بیف کے بہانے قتل کر دینا، مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دینا۔ قتل بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواہش نفس کی خاطر بدکاری کر لیا، زنا کر لیا کسی عورت سے اور اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اور گینگ ریپ کر کے مار دیا جا رہا ہے۔ کھیل تماشا بن رہا ہے۔ انسان کی جان کی قدر و قیمت، انسان کی قیمت خود انسان کے پاس گاجر مولی سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا سی بات پر مال کی لالچ کی خاطر دوسرے کو قتل کر دینا، اس کی جان سے کھیلنا، دوسرے انسان کے معصوم بچوں کو یتیم کر دینا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دینا، ان کو روتا بلکتا چھوڑ دینا، کسی کے سہاگ کو اجاڑ دینا، اس کے سہاگ کو لوٹ لینا، عزیزوں اور رشتہ داروں کے دلوں میں غم اور رنج پیدا کر دینا، بے سہارا بوڑھے والدین کے سہارے کو چھین لینا، دوسرے کے کاروباری نظام کو ایک دم درہم برہم کر دینا، کسی کا پیسہ لے کر اسے مجبور کر دینا، تمام کاروباری زندگی کو مفلوج کر دینا، صرف چند ٹکوں کی خاطر اس طرح اگر کوئی مسلمان کر رہا ہو تو یاد رکھ لے اس کا عذاب اور اس کے اس ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے شروع فرما دیتے ہیں۔ پانچواں جو حدیث میں فرمایا گیا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں اور اسے بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں۔ ہاں اگر والد خلاف شریعت کسی بات کا حکم کرے اور ان کی فرما برداری نہ کی جا رہی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مقام بتایا گیا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ فإن شئت فادع ذلك الباب او احفظه، چاہے تو اس کی حفاظت کرو، چاہے تو اسے ضائع کر لو۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے والدین کی بات ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا ہے کہ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر، جنت میں احسان جتلانے والا نہیں جائے گا، والدین کا نافرمان نہیں جائے گا، اور شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ آج والدین کی نافرمانی اور والدین کو تکلیف پہنچانا، برا بھلا کہنا کتنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ چھٹی، اللہ کے نبی نے فرمایا، بدکار عورت، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات محرومی کا فیصلہ فرمائیں گے کہ تفتح ابواب السماء نصف اللیل، شب برات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فینادی منادن هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطى هل من مکروب فیفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله له الا زانية تسعى بفرجها او عشار، کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ایک پکارتا فرشتہ پکارتا ہے، دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، سوال کرنے والا ہے تو اسے عطا کیا جائے گا، بے چین بے حال ہے اس کی بے چینی دور کی جائے گی۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، مگر زناکار عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے کماتی ہو، ٹیکس لگانے اور ایسے ہی ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے، ان کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ شر الکسب مہر البغی، شریر ترین کمائی، بہت بری کمائی وہ ہے جو عورت اپنا جسم بیچ کر کماتی ہو۔ ناجائز تعلقات شریعت میں ہرگز پسند نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح شراب پینے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ غریب سے غریب بھی، ہر معمولی بزنس کرنے والا جو اللہ اور اس کے دین سے دور ہے، ایسے لوگ اس رات میں ہر سال بھر شراب پینا، دودھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، شراب سستی ہوتی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شعبان کی مطلق فضیلت ہے، شب برات کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی طرح بالوں کی برابر اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔
اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے عبادت کو پسند فرمایا ہے۔ تو اور جو نافرمان جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے محرومی کا اعلان فرما دیا کہ ان کی کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس واسطے اس رات میں ان تمام گناہوں سے جو محرومی کا سبب بنتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، صلہ رحمی کا ارادہ ہو، جن سے خطا رحمی ہو ان سے رشتے جوڑ لیے جائیں، اور جو برے حرام کاموں میں جو اپنے اپنے حساب سے مبتلا ہوں ان حرام کاموں سے توبہ کیا جائے۔ کوئی خاص عبادت اس رات میں منقول نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ، جس کو جتنا جاگنا ہو، جس کو جتنے نفلیں پڑھنا ہو، جس کو جتنی ذکر تلاوت کرنا ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہو، اور اپنے اپنے حساب سے کرے۔ بس شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے ہو، فجر کی نماز جماعت سے ہو، بس اس کے علاوہ کوئی نفل نماز جماعت سے نہیں ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جانے کی بھی بعض روایات میں آیا ہے، لیکن یہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی ایک ہی مرتبہ گئے ہیں، ہر سال جانا سنت نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا سنت ہے، مستحب ہے، ہر رات جانا مستحب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک رات گئے تھے، اور بعض تو کبھی جانے کو مستحب ہی نہیں لکھے ہیں، وہ ایک اتفاقی بات تھی، وہ شعبان کی فضیلت سے متعلق بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے شعبان کے مہینے میں بہت سی بدعات وغیرہ اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں کہ شعبان کی شب برات کو مردوں کی عید کا نام دیتے ہیں کہ مردے آتے ہیں اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا ہے، تو 15ویں دن کے روزہ رکھنا، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی نفل روزہ ہے، مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 13، 14، 15 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، تو اس میں 3 دن ایام 20 کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، شعبان کے روزے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ خاص شعبان کے مہینے کے 15ویں شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، کوئی خاص اس کا ثواب نہیں ہے۔ البتہ کوئی صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، اسے سنت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اکثر فقہا نے جو سنت اور نفل روزے لکھے ہیں اس میں شعبان کی 15ویں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس واسطے خالص اس ایک دن کا روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے، 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں اہتمام یعنی بس یہی ہے کہ شب برات میں فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے ہو، گناہوں سے بچا جائے، نفل نماز جماعت سے نہ کی جائے، جس سے جتنی عبادت ہو سکتی ہو اتنی عبادت کر لے، خوب توبہ استغفار کرے، گناہ کی بخشش کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، اللہ سے صحت، عافیت، رحمت اور اچھے مقاصد مانگے، مرحومین کے لیے بخشش اور مغفرت مانگے، اپنے لیے جتنی سہولت اور آسانی ممکن ہو نفلیں ذکر تلاوت مانگے، اللہ سے دعائیں کرے، منکرات اور گناہوں سے بچے۔ قبرستان جانا چاہے تو جانے کی اجازت ہے، کوئی اس میں لازم اور ضروری نہیں ہے، اور کوئی فرض اور واجب عمل نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ جانا اور وہاں پر فاتحہ خوانی کرنا اسے بدعت کہا گیا ہے، کبھی کبھار زندگی میں ایک بار چلا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جو بدعات لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں ان بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کس طرح کی بدعتیں پائی جاتی ہیں؟ شب برات کو میں حد سے زیادہ عبادتیں کرنا، 100 قل کی نمازیں، 10 قل کی نمازیں، اتنے قل کی نمازیں اپنی طرف سے متعین کر کے پڑھنا، اور مساجد وغیرہ میں اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمع نہیں ہو سکتے، مساجد میں مستقل بیانات رکھنا اور چراغاں کرنا، ڈیکوریشن کرنا، اور مل جل کے جماعت کے ساتھ نفلیں پڑھنا، فرنی اور مٹھائیوں کا تقسیم ہونا اور شور شرابہ ہونا، یہ سب چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی عبادت نہ گھڑی جائے۔ شب برات میں اسپیکر پر نعت خوانی شروع کر دینا، اسپیکر سے بیانات شروع کر دینا، خاص قسم کی نمازیں اپنی طرف سے شروع کر لینا، اس نماز کا یہ ثواب، اس نماز کا یہ ثواب، اس غسل کا یہ ثواب، اس تسبیح کا یہ ثواب، ہوٹلوں اور بازاروں کے چکر لگاتے رہنا، شب برات میں حلوہ پکا کے کھانا اور اس کی کوئی خاص فضیلت اپنی طرف سے متعین کر لینا، یہ سب چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں، اور مردوں کی عید سمجھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب اور روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا شریعت میں درست نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک عبادت کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں،
قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اجتماعی قرآن خوانی نہ ہو، اور شب برات میں مردوں کی کوئی فاتحہ خوانی کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور شب برات میں روحوں کو اگر ثواب نہ پہنچایا جائے تو پھر وہ روحیں ہمارے لیے بد دعا کریں گی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ روحوں کا گھروں میں آنے کا عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے، اور جب تک ان کی روح کو ثواب نہیں پہنچایا جائے گا وہ شخص کی روح بھٹکتی رہے گی، ایسا سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شعبان کے مہینوں میں، اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے اور نفل عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے ہیں جو محرومی کا سبب بنتے ہیں، ان محرومی کے اسباب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔